نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آج ہم اللہ کی ایک نعمت ہمارے جسم ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس پر چند باتیں کریں گے۔ ہمارے جسم کے اندر ایسے ایسے نظام موجود ہیں، ہم جب ان پر غور کرتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص 4,500 بیماریاں ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بیماریاں ہر وقت سرگرم عمل رہتی ہیں، مگر ہماری قوت مدافعت، ہمارے جسم کی نظام اور ان کی ہلاکت آفرینیوں کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں۔ مثلا ہمارا منہ روزانہ ایسے جراثیم پیدا کرتا ہے، ایسے وائرس پیدا کرتا ہے جو ہمارے دل کو کمزور کر دیتے ہیں۔ مگر جب ہم تیز چلتے ہیں، یعنی جاگنگ کرتے ہیں، کچھ دوڑتے ہیں یا تیز واک کرتے ہیں، چلتے ہیں، تو ہمارا منہ کھلنے لگتا ہے، خود بخود منہ کھلنے لگتا ہے۔ ہم تیز تیز سانس لیتے ہیں، یہ تیز تیز سانسیں ان جراثیم کو ختم کر دیتی ہیں، یعنی مار دیتی ہیں۔ یہ اللہ کی جانب سے کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی جانب سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ہمارا دل ان جراثیمیوں سے بچ جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ دنیا کا سب سے پہلا بائی پاس سرجری جو ہوا، یہ مئی 1960 میں ہوا، 1960s میں ہوا، مگر اللہ رب العزت نے، اللہ کی قدرت نے اس بائی پاس میں استعمال ہونے والی نالی کروڑوں سال پہلے ہماری پنڈلی میں، جانگ میں رکھ دی، اور یہ نالی اگر نہیں ہوتی تو شاید دل کا بائی پاس سرجری بھی نہیں ہوتا۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارے گردوں کا ٹرانسپلانٹیشن جو ہوتا ہے، یہ دنیا کا سب سے پہلا ٹرانسپلانٹ جو ہوا تھا، یہ 17 جون 1950 میں ہوا، مگر قدرت نے کروڑوں سال قبل ہمارے دو گردوں کے درمیان ایسی جگہ رکھ دی جہاں تیسرا گردہ فٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہماری پسلی ہے، ہماری پسلیوں میں چند انتہائی چھوٹی ہڈیاں ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی ہڈیاں۔ یہ ہڈیاں ہمیشہ تحقیق کے مطابق میں فالتو سمجھی جاتی تھی کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج پتہ چلا دنیا کو کہ چند ایسے بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں جن کے نرخرے نہیں ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بچے اس عارضے کی وجہ سے نہ اپنی گردن سیدھی کر سکتے ہیں، نہ کچھ نگل سکتے ہیں، اور نہ ہی عام بچوں کی طرح وہ بول سکتے ہیں۔ سرجنوں نے جب ان بچوں کے نرخروں کو اور پسلی کے فالتو ہڈیوں کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا کہ پسلی کی یہ فالتو ہڈیاں اور نرخرے کی جو ہڈی ہے ایک جیسی ہے، چنانچہ سرجنوں نے پسلی کی چھوٹی ہڈیاں کاٹ کر حلق میں فٹ کر دیں، اور یوں یہ معذور بچے نارمل زندگی گزارنے کے قابل بن گئے۔ مثلا ہمارا جگر ہے، یہ جسم کا واحد عضو ہے کہ جو کٹنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہماری انگلی کٹ جائے، ہمارا بازو الگ ہو جائے، ہمارے جسم کا کوئی حصہ الگ ہو جائے تو یہ دوبارہ نہیں بنتا، لیکن جگر وہ واحد عضو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ اگ جاتا ہے۔ سائنسداں حیران تھے اس بات میں کہ یہ اللہ نے، یعنی قدرت نے، یہ اہلیت اس جگر کے اندر کیوں رکھی۔ آج پتہ چلا کہ جگر جو ہے وہ عضو رئیس ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، اور اس کی اہلیت کی وجہ سے یہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے، آپ دوسروں کو جگر ڈونیٹ کر سکتے ہیں، آپ کا جگر پھر سے بن سکتا ہے۔ یہ قدرت کے چند ایسے معجزے ہیں جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتی ہے۔ ہم روزانہ سوتے ہیں،
ہماری نیند میں، ہماری جو نیند ہے یہ موت کا ٹریلر ہے. انسان کی اونگ، انسان کی نیند، گہری نیند، یہ بے ہوشی اور موت ہے. اور یہ جو ہماری اونگ ہے، نیند ہے، گہری نیند ہے، بے ہوشی ہے اور موت ہے، یہ سب ایک ہی سلسلے کے مختلف مراحل ہیں. ہم جب گہری نیند میں جاتے ہیں تو ہم اور موت کے درمیان صرف بے ہوشی کا ایک مرحلہ رہ جاتا ہے. ہم روز صبح موت کی دہلیز سے واپس آ جاتے ہیں، مگر ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا. صحت دنیا کی ان چند نعمتوں میں شمار ہوتی ہے کہ جب تک یہ قائم رہتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جو ہی یہ ہمارے ساتھ چھوڑتی ہے ہمیں فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ہماری دیگر تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی. ہم اگر کسی دن میز پر بیٹھ جائیں اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک صحت کا تخمینہ لگائیں، اندازہ لگائیں، تو ہمیں معلوم ہوگا ہم میں سے ہر شخص ارب پتی ہے. ہماری پلکوں میں چند مسلز ایسے ہوتے ہیں، یہ مسل ہماری پلکوں کو اٹھاتے ہیں، گراتے ہیں. اگر یہ مسلز جواب دے جائیں تو انسان پلکیں نہیں کھول سکتا، اور دنیا میں اس مرض کا کوئی علاج نہیں. دنیا میں 50 امیر ترین لوگ اس وقت اس مرض میں مبتلا ہیں، اور یہ صرف اپنی پلک اٹھانے کے لیے دنیا بھر کے سرجنوں اور ڈاکٹروں کو کروڑوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس مرض کا کوئی علاج نہیں. ہماری کانوں میں کبوتر کے آنسو کے برابر ایک مائع ہوتا ہے، ایک لیکوڈ ہے. یہ پارے کی قسم کا ایک لیکوڈ ہے. ہم اس کے مائع کی وجہ سے سیدھا چلتے ہیں. یہ اگر ضائع ہو جائے تو ہم سمت کا تعین نہیں کر سکتے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے. یہ جو کیلکولیشن ہمارا بگڑ جائے گا. ہم چلتے ہوئے چیزوں سے الجھنا اور ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں. لوگ صحت مند گردے کے لیے 30-40 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہیں. آنکھوں کا قرنیہ لاکھوں روپے میں بکتا ہے. دل کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں چلی جاتی ہے. آپ کی ایڑی میں درد ہو تو آپ اس درد سے چھٹکارے کے لیے لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. دنیا کے لاکھوں امیر لوگ کمر درد کا شکار ہیں. گردن کی خرابی انسان کی زندگی کی اجیرن کر دیتی ہے. انگلیوں کے جوڑوں میں نمک جمع ہو جائے تو انسان موت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے. قبض اور بواسیر نے لاکھوں کروڑ لوگوں کی مت مار دی. دانت اور داڑھ کا درد راتوں کو بے چین بنا دیتا ہے. آدھے سر کا درد ہزاروں لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے. شوگر ہے، کولیسٹرول ہے، بلڈ پریشر کی دوائیاں بنانے والی کمپنیاں ہر سال اربوں ڈالر کما رہی ہیں. اور آپ اگر خدا نخواستہ کسی جلدی یعنی اسکین کے مرض کا شکار ہو گئے ہیں تو آپ جیب میں لاکھوں روپے ڈال کر پھریں گے مگر آپ کو شفا نہیں ملے گی. منہ کی بدبو بظاہر معمولی مسئلہ ہے، مگر لاکھوں لوگ ہر سال اس میں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں. ہمارا معدہ بعض اوقات کوئی خاص تیزاب پیدا نہیں کرتا، اور ہم نعمتوں سے بھری اس دنیا میں بے نعمت ہو کر رہ جاتے ہیں. ہماری صحت اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم ہے، مگر ہم لوگ ہر روز اس نعمت کی بے حرمتی کرتے ہیں. ہم اس عظیم مہربانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. اگر ہم روز اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں ہم وہ کھا لیتے ہیں، اور یہ کھایا ہوا ہضم ہو جاتا ہے. ہم سیدھا چل سکتے ہیں، ہم دوڑ لگا سکتے ہیں، ہم جھک سکتے ہیں. ہمارا دل، دماغ، جگر اور گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں. ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کانوں سے سن سکتے ہیں، ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں، ناک سے سونگھ سکتے ہیں، منہ سے چکھ سکتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم کے قرضدار ہیں، اور ہمیں اس عظیم مہربانی پر اپنے اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ صحت و نعمت ہے، اگر یہ چھن جائے تو ہم پوری دنیا کے خزانے جمع کر کے اور خرچ کر کے بھی یہ نعمت واپس نہیں لے سکتے. ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی کو ٹھیک نہیں کر سکتے. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس لیے رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ کرے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں. اللہ اپنی ناشکری کی اس عذاب سے ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.